میرے عزیز و محترم بھائیو دوستو، ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، خوشی ہو رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ایک ذہن دیا ہے، جو اس کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق یہ چلتا ہے، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتا۔ گھوڑا انکار نہیں کر سکتا آج میرا موڈ نہیں ہے، اس پہ لگام ڈالی جائے گی وہ چلے گا۔ بکری کو ذبح کیا جائے گا۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عقل سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے۔ تو ایک سوچ شیطان بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہیہات لما توعدون۔ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آگے آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دعوت چل رہی ہے۔ مسلمانوں کے بچے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ میں یورپ کی دنیا میں اتنا پھرا ہوں کہ اتنا یورپ والے خود نہیں پھرے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں دین سے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو وہ تو ایک کفر کا ملک ہے، یہاں اسلامی ملک میں رہنے والے کوئی خدا نہیں۔ تو ایک ذہن شیطان بناتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا ہے، اس کے مزے لے لو۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے، وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ جو تم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، بارش، بجلی، نغمے، پھول، کانٹے، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، پتھر، معدنیات، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن میں۔ کون سے دن؟ آخرت کے، جو ایک دن 1000 سال کا ہے۔ 6 دن میں ساری کائنات بنا دی۔ ہماری زمین تو ایک چھوٹے سے دانے کی طرح ہے اس کائنات میں۔ رائی ایک پودا ہے، اس کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس چھوٹے دانے سے بھی چھوٹی ہے یہ زمین، اور کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیران ہوتی ہے عقل جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے 2 دن میں بنائی، اور صرف تمہاری زمین جو رائی کی طرح ہے پورے 4 دن لگائے۔ کیا عجیب بات ہے! اتنا بڑا 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، 2 دن۔ جنت بنائی، دوزخ بنائی، 2 دن۔ عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، جنت، جہنم، آسمان کے نیچے، پہلے آسمان کے نیچے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ 2 دن۔ اور یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ، حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے
لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی، جس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، سیمنٹ سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی، خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے، لنٹر ڈل گیا، اس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر فی یومین 2 دن میں، 7 زمین آسمان 2 دن میں، اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے گرے سٹرکچر 2 دن۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ لگائے، وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر زمین کے اندر قیامت تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا۔ ابھی تو 7 ارب ہے نا، 7 کھرب بھی ہو جائیں، 70 کھرب بھی ہو جائیں، زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام، اب پوری آیت سن، قل اِنَّکُمْ، کہو میرے محبوب ان سے، تم پہ حیرت ہوتی ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی، معلق ہے، ہوا میں ہے، فضا میں، تو اب پتہ چلا نا، ہوا میں ہے، فضا میں، ساری کائنات ہوا فضا میں ہے۔ فی یومین وتجعلون لہ اندادا، پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ لگائے، ہمالیہ، ناگا پربت، راکا پوشی، کیٹو، پہاڑی سلسلے۔ وقدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات، فی 4 ایام، 4 دن میں بنائے اس زمین کو، 4 دن میں۔ پھر باقی کائنات میں کیا کیا ہوا؟ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لہا وللارض، اس نے آسمانوں سے زمینوں سے کہا، ایتیا، جھک جاؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ، قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم آ گئے۔ ایک عجیب حدیث سنو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ، ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو، اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا جاتا۔ اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر، 3 دفعہ زمین کے گرد
ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو، بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، وہ میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی کچھ کے منہ میں جاتی ہوگی، کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، علام، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ تو سنوریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ پھر والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے۔ 12 لاکھ گنا ہے سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے۔ اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی ہے، اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جاوے، تھوڑی ادھر لگی جاوے، یہ سے گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے، کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے 1 سیکنڈ میں، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے۔ تو وہ کیسے، کون کر رہا ہے یہ؟ 1 سیکنڈ پہلے نکلے، روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا، کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر
14ویں کا چاند۔ جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر تھیں اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں۔ ایک پہاڑی تھی جس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے سنیت الوداع کہتے ہیں۔ وہاں بچے کھڑے تھے، ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی۔ اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا، اونٹنی کا چہرہ پہلے آئے گا نا، تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ جب یہاں تک آیا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ کیا کمال ان بچیوں کی فصاحت ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، یہ رات آئی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جا، تو کوئی طاقت ہے جو سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، اللہ کا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر رہے جب پیسہ 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 کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ تو مر کے پیچھے چھڑی جاؤ۔ وہ کہتا مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ سورج کو درمیان میں کھڑا کر دوں اور اس کو ہلنے نہ دوں، اس کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دوں، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریب جائے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمتہ، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی، ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا، ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک۔ رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے۔ سب الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں۔ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں ایک ہی کی بات چلتی اور کسی کی نہیں چلتی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ ان القوۃ للہ جمیعا ان العزت للہ، ہر عزت
قوت، طاقت، حکومت، دن رات، سورج، چاند، ستارے، وبالنجم هم یہتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ تو تم ادھر سے چوچے، تم اللہ کے قبضے سے باہر ہو، ساڑھی مرضی ایسی جو کریے، چلو کرو، پھر موت سے لڑ کے دکھاؤ، میں نہیں مردہ، اسرائیل آوے تو کلاشن کو ٹھوک دے وے، میں نہیں مرنا، ہو جا چلا جا، کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی طاقت؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں مصیبت ڈال دوں تو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ آج پوری امت پر مصیبتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہارے گناہ تو میں ویسی درگزر کر دیتا ہوں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کا الٹ بھی بتایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہیں عزت دینا چاہوں، بلندی دینا چاہوں، ہر بھلائی دینا چاہوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ یہ امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، آسٹریلیا والے روک لیں گے، ایشیا والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون نے کتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ نہیں پیدا ہونے دینا، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان یردک بخیر، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پالا، کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پالا، اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، انہو قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو کرو۔ اللہ نے کہا فرعون تیری گود میں پا، تیرے گھروں روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا۔ تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ان الامر کلہ للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، پھاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے؟ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے ایمان لانے کے بعد، تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شریک تھے، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معنا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرت، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 نے ہتھوں نے 1,000 کے منہ پھیر دیے، کب ہم ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا، کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی، چاہ تھی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا، فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں
اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رو 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 سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1000 کافر ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذل وتعز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پھر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے لمبا کر کے دکھاؤ۔ وہ جی ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے۔ پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے۔ کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے۔ ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارے اپنا بھی باغ ہیں، تو اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو۔ یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، بدرچہ کو مار کے دیکھو، ہم دی لکڑ میں پتہ لگ جائے گا، کوڑی زار ہوں دی۔ تو اس میں سے میٹھا کس نے نکالا؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کس نے نکالا؟ اتنا سا بیج تربوز کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چنبیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ درخت باغات، ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کے حق میں، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر ایک زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار گرم ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی،
تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں گے، کافر مسلط ہوں گے، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو؟ کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کپ کپاتے ہوئے یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتی ہوئی یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور تم ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وجعل خلالہا انہارا وجعل لہا رواسی، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرہم لا یعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ وہ جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے۔ یہ بھی بھلا بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو میرے عزیز و نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے۔ یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بولا ہوں، یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک تنکا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا میرا اللہ نہیں ہے، وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ افریقہ جانا ہوا نا چلے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا، تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ یہاں تو جنگل ہیں ہی کوئی نہیں، جنگل تو وہاں ہے، دیکھ کے ہیبت آتی۔ اچھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کہ یہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے۔ حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے میں ملنے والا ہے۔ اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے کہ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی۔ جھوٹ نکل جائے گا، سچ آ جائے گا، زنا نکل جائے گا، نکاح آ جائے گا، شراب نکل جائے گی، شربت آ جائے گا، حرام نکل جائے گا، حلال آ جائے گا، ظلم نکل جائے گا، انصاف آ جائے گا، نفرت نکل جائے گی، محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔
اللہ تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ چٹ پٹ میں 2 نفل پڑھا تو میں ہر شے میرے اگو آ جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں نے قبول کر لی ہے، کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال۔ 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، اوئے ہوئے ہوئے، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں؟ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی اللہ نے کھولا نہیں؟ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، او میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں، پھر بھی تو بے غیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ۔ میرا چونکہ دنیا میں سفر ہوا، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، دور تک پانی ہے، اور ریت کے جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ دیکھا تو میں پانی پانی، دوسرا کہتا ہے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اب تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے، تو کہ جا اپنی جھک مار لے۔ وہ جوں آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آ گیا ہوں، پہلے قرآن پہ آیا تھا، اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ سارا تیل کڈے گا انہوں چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر
عادل یحق الحق ویبطل الباطل، اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ الا، اس ایک حدیث میں جتنا الا ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ الا الا الا، یہ سائرن کی آواز ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ الا خطرے کا سائرن ہے۔ الا الا وان الدنیا عرض هذا، الا وان الاخرة اجر صادق، الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، سنو ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، سنو سنو ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو، فعملوا، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔ اللہ آپ پہ، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بش کے سمت، دیہاتی آدمی ہم، ہمارے جٹ و نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب اللہ آپ پہ بش کے سی۔ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چاچا فتح، فتح محمد اس کا نام تھا، وہ چاچا فتح، وہ نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تھا گاہاں تا تقدو، میں کہا تیرا بیڑا بڈھے تینوں پتہ بھی ہے گاہاں تا تقدو کی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ الا فعملوا وانتم من اللہ علی حذر، دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا۔ یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے، ان کے اتنے بیرون ملک سفر ہوئے ہیں، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے۔ یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہوا اور اس کی رضا پہ موت آئی تو اب موج ہے۔ وانتم من اللہ علی حذر، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ رحیم ذات ہے، انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کچھ حیا ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے۔ اس نے آنکھ دی کہ حلال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اس سے حرام دیکھو۔ اور کبھی آنکھ میں کوئی تیر نہیں لگا کہ تو حرام دیکھتا ہے، سارا دن آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ نے سننے کے لیے فون، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 26 کروڑ بلب۔ میں کہتا ہوں ویسے اس کا نام ہے آئی ریسیپٹر، تو وہ آئی ریسیپٹر ایک اصطلاحی لفظ ہے، انگلش کا ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بلب۔ 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے ہیں، اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل سے جوڑا ہے۔ کتنی بھائی بولو؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل ہوں تو ان کو گزارنے کے لیے یہ مسجد بھی کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے، ان 13 لاکھ کیبل کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے، سینٹی میٹر بھی نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزار کر دماغ میں پہنچاتا ہے۔ میں سپارکنگ نہیں ہوتی، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ اگر انہیں آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو تجھے مینوں پٹھے نظر آؤ، میں تمہیں پٹھا نظر آؤں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی آن ہے۔ اس نے کان دی، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، یعنی 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں۔ سارا دن غلط سنتے ہیں، اللہ نے کبھی کانوں کو نہیں پھاڑا، ریمائنڈر دے دیا ہے کہ یاد کر، یہ 2 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہوں تو کتنا بل آئے گا۔ ہر پردہ ایک فون ہے، ہر پردہ ایک فون ہے، اور اللہ اس کو کیسے، یہ زبان بول رہی ہے، کیوں بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہے، وہ تو نہیں بولتی، کیوں بول رہی ہے؟ 1.5 انچ کی زبان ہے، اس میں ذائقہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح اللہ کی قدرت کو، اسی جو کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ تمہارے اندر بھی دکھاؤں۔ اور 32 دانتوں میں زبان ہے اور کٹنے نہیں دیتا، کیا کمال ہے؟ کتنے قریب سے دانت گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی قدرت یاد کرانے کے لیے دانتوں میں زبان آ جاتی ہے،
تو آدمی کہتا ہے ہائے، وہ سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ دانتوں کو قابو نہ کرے اور زبان کو قابو نہ کرے تو ہم تو اپنے دانتوں سے لہو لہان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا قربان۔ یہ ٹپ ہے، اس میں نمکین ذائقے کو چکھنے کی ہے صلاحیت، درمیان میں میٹھے کو چکھنے کی صلاحیت ہے، سب سے آخر میں کڑوے کو چکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں کڑوی گولی لگاؤ نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم لوگ یہ ڈاکٹروں کی گولیاں ساری کوڑیاں ہی ہوندیاں، نسخے بھی کوڑے ہوندے ہیں فیساں، تو وہ لوگ گولی کو ادھر رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، وہیں تو کڑوے چکھنے کا ذائقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، تو ایک دم سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آگے رکھ کے پانی سے نکلو محسوس نہیں ہوگا، جو یہاں رکھو گے تو فوراً ہی کڑوا ہو جائے گا۔ کیا اس کے نظام ہے۔ کھانا چکھنا ہوتا ہے عورتوں نے تو نمک چکھنا ہوتا ہے، مرچ چکھنی ہوتی ہے، تو یہاں میں تھوڑا سا ایسے، اگر وہ یہ چکھنے کا ذائقہ اللہ تعالیٰ آخر میں لگا تھا تو پکاؤن والی تو سارا شورا پی جاندی، یہاں رکھا یہاں۔ سبحان اللہ، میں کیا کیا بیان کروں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایک سودا کر لو، ایک سودا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرا بندہ، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں۔ جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام کر لو، یہ زندگی، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، پتہ لگتا ہے کل پرسوں بنٹیاں کھیل رہے، اخروٹ کھیل رہے۔ ہمارے بچپن کے یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ یہ کرکٹ ہوتی تھی، تو ہم وہ اخروٹ کھیلتے تھے اور بنٹیاں کھیلتے تھے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، میں 70 سال گزارے بیٹھا ہوں۔ بے وفا زندگی، اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے قبر میں پایا۔ میں نے بہت دنیا کی بے رغبتی بیان کی ہے، لیکن جب سے عاصم فوت ہوا ہے مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اس سے پہلے صرف میرے بول ہوتے تھے کہ دنیا فانی ہے، لیکن میرے اندر پہ چوٹ نہیں لگتی۔ جب سے وہ رخصت ہوا ہے کیونکہ میرے خود بخود آنسو آ گئے، اور مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں جو کچھ پاتے ہو وہ بھی کھو دیتے ہو، یا زندگی میں اللہ لے لیتا ہے، یہ موت پہ تو سب کرتا ہے۔ اور اولاد تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ میرے بچوں میں جو سب سے خوبصورت اور ذہین اور فرما بردار تھا، اللہ نے کہا تو آ جا۔ یہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ۔ یہ جو فیصل آباد کی زندگی ہے، اس میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کان بند کر لو، لوگوں کی بک بک ہے، بک بک ہے، بکواس ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں لوگ آج۔ کان بند کر لو۔ ان سلمت لی فی ما ارید، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ اور یہ کیا کر رہا ہو؟ سب کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ اور لوگ ہی اکھڑ گئے، لوگاں تو میں ٹھیکہ چاہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دلیر ہو جاؤ، اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو۔ اگر میں اللہ کی مان رہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ ان سلمت لی فی ما ارید، چند دنوں کی بات ہے، چند صبح ہیں، چند شام میں، وہ کر دے جو میں کہتا ہوں۔ نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں، اللہ۔ نفع ہو شکر ہے، اللہ۔ تکلیف ہے شکر ہے، اللہ۔ کربلا یاد کرو، میرے نبی کے نواسوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذبح ہونا یاد کرو۔ ان بدبختوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اتنی بڑی شخصیت، جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایسے چھڑی ماری، ہونٹوں پہ، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو ایسے چھڑی ماری۔
تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابیاں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ ابن زیاد یہاں یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ وہ خبیث کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ہے اور صحابہ کا بچہ کھچا، تو بھوسا ہے، اور تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو تجھے بھی آگے پہنچا دیتا۔ کفی تو کفی ما ترید، کربلائیں اسی لیے آئیں، میرے نبی پہ جتنے دکھ آئے ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جائے، ایک جنگل میں گیا ہوں، حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر، وہ میں نے دیکھا ہے کالے پہاڑ، 2000 میں گیا تھا، بھائی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ اور 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون ہے بچہ؟ قرآن کس طرح بول رہا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کسی کو اپنی صفات میں سے کچھ نہیں دیا، میرے نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والضحیٰ، امام راضی کا ترجمہ، عام ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، گہری رات کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، بہت بڑی تفسیر۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں، گھنیری زلفوں کی قسم۔ اگلے مضمون سے یہ بہت اچھی طرح جوڑ کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہوا، یہ صورت کب آئی؟ جب 18 دن وحی نہیں آئی اور قریش نے کہنا شروع کر دیا ودعہ ربہ وقلی، اس کا جو رب ہے نا اس پہ ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ تو اپنوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ حسین بن منصور حلاج کو جب لے جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تو سارے ان کو پتھر بھی مار رہے تھے، تو ابوبکر شبلی بھی تھے، انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا، تو وہ اتنے پتھر کھا کے چپ جا رہے تھے، جب وہ کنکر لگا تو کہنے لگے ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں تو بولا نہیں، یہ اتنی سی چھوٹی سی پتھری تجھے لگی ہے، تیری ہائے نکل گئی۔ کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کی پتھری بھی پتھر ہے۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ اب جبریل کو بھاگنا پڑا۔ جب آپ کسی مسئلے میں جلدی چاہتے ہوں تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا، میں ایسے کہہ رہا تھا، تم نے یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہاں جو لہجہ ہے، قرآن میں لہجے ہیں جو میں نے کہیں پڑھے نہیں، بدوؤں کی صحبت سے سمجھ میں آئے ہیں۔ اہل زبان سے جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جبریل کو بھاگنا پڑا اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدی وجدک عائلا فاغنی۔ یہ لہجہ ہے جبریل کا اس صورت میں، جلدی میں اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ جلدی میں سنا دی، ایک ہی سانس میں سنا دیا سارا، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ اتنے فضائل والی ہستی 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لی،
جنگل ویرانے میں، اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنی، اچھا یہ تو وہ لگا ہوا ہے کپڑا، یہ جو اوپر چھت ہے اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے پتھر جوڑ کے ان کو اس میں چھپا دیا، اور میرے نبی 6 سال کی عمر میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ پہلی موت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ماں کی موت، کبھی موت دیکھی بھی نہیں۔ تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، وہ ایمن ان کو لے کے نیچے اترتی ہیں، اونٹنی کی طرف بڑھتی ہیں تو ایک دم ہاتھ چھڑا کے واپس بھاگتے ہیں اور پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ام ایمن تھوڑا عمر میں زیادہ تھیں تو ان میں وہ تیزی نہیں تھی، تو وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اب ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے، ایسے پتھروں پہ سر رکھا ہو، اور کہہ رہے تھے ماں جی ترکتنی وحیدا، مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اب میں کس کے پاس رہوں گا، کس کے سہارے جیوں گا، کون سی گود میں سر رکھوں گا۔ پہاڑ بھی رو رہے تھے ابواب۔ تو ام ایمن نے اٹھایا، اٹھو بیٹا، ہاتھ چھڑا لیا، مجھے چھوڑ دو، میں نے ماں کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کھینچا، وہ بچے تھے، وہ بڑی عورت تھے، ان کو گھسیٹتے ہوئے، میں چونکہ وہاں گیا ہوں تو میرے سامنے وہ سارے پہاڑ آ جاتے ہیں، اس لیے میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ میں 25 سال سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ایک طرف میں نبی کی بلندی دیکھتا ہوں، ایک طرف ان پر آیا ہوا حال بے بسی دیکھتا ہوں، حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ کیا بے نیاز اللہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ جن کی اللہ نے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ، زلفوں کی قسم کھائی واللیل اذا سجا، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے وجود کو ذکر کیا، آنکھوں کو ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، ہاتھوں کو ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولۃ، گردن کا ذکر کیا الی عنقک، ہاتھ اور گردن کا ذکر کیا، سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، دل کا ذکر کیا علی قلبک، زبان کا ذکر کیا لا تحرک بہ لسانک، کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک۔ سبحان اللہ، پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو الگ 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 بیان کر کے پھر اس کو ایک وجود میں ڈھالا، پھر اس کی قسم کھائی لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، کسی نبی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی۔ یوں نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے حبیب سے کہا، ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو راضی کروں گا میرے محبوب۔ اتنے اونچے مقام والی ہستی، آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی اور مضر کو الگ کیا، ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی اور قریش کو الگ کیا، ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، ہاشم کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور مجھے چنا، ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے مجھے چنا، میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، سب سے ازکیٰ ہوں، سب سے اطہر ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرے نبی ہیں
جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سلام ہے اس ہستی کو۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ مجھے محمدی بن کے دکھا دو، اندر سے بھی باہر سے بھی محمدی۔ میں نے ایک کو حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ گڑی ہوئی ہو، آگے نہ بڑھے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہو، ختم کسی جگہ بھی نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتار کے آ جاؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتا ہے؟ بولو، مجھے پڑھنے شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، میں بالکل نہیں پڑھتا تھا، میں صرف فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور دوسرے لڑکے اپنا کتابی کورس پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے مجھے پاس ہر جگہ ہو جاتا تھا۔ جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن ایک دن پہلے نماز شروع کر دیتا، اور کیمسٹری کا پیپر ہے کتابات میں، یا اللہ میں سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، میں نے اس کتاب جو کچھ نہیں آمدہ، مہربانی کر کل جڑا سوال آنا ہے وہ میں نے کٹ کے بکھا دوں گا، تو بسم اللہ یہ تسی نہ کرے جی، میری اللہ نے بکھا دیتی۔ تو یہ کام میں کوئی 20-25 دفعہ کرتا ہر پیپر کے ساتھ، کبھی فیل نہیں ہوا، اللہ نے اچھے نمبروں میں پاس کی۔ پڑھنے کی طاقت تو پھر لگائی جب اللہ نے دین میں لگایا۔ لڑکے کتابوں کا تکرار کرتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا تھا، حفظ پوری کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا، پھر وہ طاقت ادھر لگی۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے محمدی بن کے دکھا دو، ظاہر بھی بات ہے۔ پاکستانی پولیس کا بندہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کے آ جائے تو اس کی سیوا ہوگی یا ٹھکائی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے میرے نبی، کیونکہ آپ کی ہر ادا محفوظ ہے، حیران۔ آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، اتنی چھوٹی بات۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ روشن ہو جاتی تھی، جب کسی پہ ناراض ہوتے تو وہ شاؤٹ نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے ڈپٹ کوئی نہیں ہوتی تھی، بس اس کو دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں، بس یوں منہ پھیر لیتے تھے، بس اتنا۔ یہ آپ کی ناراضگی کا ایکسٹریم تھا، وہ پتہ چل جاتا صحابی کو بھی آپ ناراض ہیں، وہ آ کے پاؤں پکڑ لیتا، آپ خوش ہو جاتے، فوراً معاف فرما دیتے۔ آپ کی ناراضگی ادھر انس آ رہے ہیں، آپ کو کچھ رنج ہے تو بس ایسے مکا دیتے، اتنی سی ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کرتے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، کیونکہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے جو عیب ہے، اور ایسے کر کے بلاتے تھے۔ یہ میری کو چھوٹی چھوٹی چیز، پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک معجزہ ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے جسم سے گندگی کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ کیا عجیب بات ہے، کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ 9 مہینے کی جو رکی ہوتی ہے غلادت، وہ کیوں نہیں نکلی؟ ایک ڈاٹ نہیں نکلا، اور بچے پر سارا کچھ لگا ہوتا ہے، پھر اس کو نرسیں دھوتی ہیں،
آپ کا جسم پاک پوتر نورانی چمکتا ہوا، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا۔ جب ناف دیکھی تو وہ کٹی ہوئی تھی، ناف کو باہر کاٹتے ہیں نا، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ ختنہ دیکھا تو وہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آئے تھے، باہر ختنہ نہیں ہوا۔ یہ دو تین چیزیں عجب تماشا نظر آ رہا تھا۔ یہ بچہ آتا ہے کمرے میں خوشبو پھیلتی ہے، گندگی کا ایک ذرہ نیچے نہیں آتا، نہ بدن پر نہ زمین پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ناف اندر سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ اندر ہوا ہے۔ تو اسی حیرت میں تھیں، انہوں نے آ کر آپ کو پہلو میں لٹایا حضرت آمنہ کی۔ اب یہ بچہ ہے، اس سارے پروسیس میں ممکن ہے 20-25 منٹ لگ گئے ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو۔ تو جب آپ کو انہوں نے چھوڑا اور پیچھے ہوئی تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی جیسے بڑے بدلتے ہیں، اور اس طرح سجدہ کیا، ایسے نہیں کہ الٹے ہو گئے، ایسے بچہ الٹا ہو جاتا ہے نا، ایسے نہیں، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے اندر احساس بیدار ہو۔ اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دونوں ڈر گئیں، اور اس کے بعد اسی سجدے سے آپ نے دونوں ہاتھوں پر زور دے کے ایسے اپنے سینے کو اٹھایا، ایسے، اور پھر اس ہاتھ کو پر پریشر ڈال کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا، اور یوں شہادت کی انگلی اٹھائی ایسے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے محل میرے سامنے آتے، ایران کے، روم کے، فارس کے، ہیرا کے، یمن کے، سارے محل آتے۔ یوں انگلی اٹھائی اور اس کے بعد ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ سجدہ جیسے کوئی جوان آدمی کرتا ہے، اور پورے ہاتھوں سے سینہ اٹھایا جیسے کوئی جوان کرتا ہے، انگلی اٹھائی، کیا اعلان کیا سجدہ کر کے؟ اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کر آؤں گا، تمہارا پہلا کام ہوگا نماز نہ چھوڑنا۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ چھوڑ گئے، مشکل سے 15-20 نماز پڑھتے ہیں، باقی پیدل 30-40% جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید کے نمازی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت لاکھوں لوگ ہیں عید بھی نہیں پڑھتے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، جاتے ہوئے نماز کا پیغام دیا۔ میرے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نوجوانوں کا، میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے، آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لینا، معاف ہو جائے۔ وہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، رات کو نہیں یاد رہا تو اگلے دن پڑھ لو، تو وہ حاضری لکھی جائے گی۔ نماز، میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کی، ہنسی مذاق کی، جو ہی بلال کی اذان آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور اس طرح ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتی نہیں ہیں، اور فوراً اٹھ کے اگر وضو نہیں ہے تو وضو فرماتے، اور وضو ہے تو اٹھ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، نوجوانوں ہو، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑنا، اور نماز کو اچھی طرح پڑھو، دھیان سے، توجہ سے، دل لگا کے، نماز نہ چھوٹے۔ دوسری بات ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، کسی سے بد اخلاقی مت کرو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ ان 4 کاموں میں پورا دین موجود۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا،
میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میں نے مختصر بتا دیا، جو میں کہتا ہوں کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تو چاہے گا وہ سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ مرنا نہیں چاہتے، موت آتی ہے، بڑھاپا نہیں چاہتے، بڑھاپا بھی آتا ہے، فقر نہیں چاہتے، تنگی آ جاتی ہے، بیماری نہیں چاہتے، بیماری آتی ہے۔ یہ چار بڑی انسان کی تمنائیں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمے جاری ہوں گے، تو ایک چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں نا، اور کم کوئی رہ نہیں گیا، عورتیں طرح کروا رہے ہیں اپنا۔ وہ جنت کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ ایک سے وضو کریں گے، چہرے پر اللہ کا نور آ جائے گا، اب کبھی یہ اس پر بڑھاپے کا اثر نظر نہیں آئے گا کروڑوں سال کے بعد۔ دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، غصہ، حسد ختم۔ پیٹ میں پانی جائے گا تو پیٹ کا پخانہ، پیشاب ختم۔ اب ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال کے بعد بھی کبھی نہ پیشاب نہ پخانہ۔ ہماری جماعت میں ایک ساتھی تھے ہمارے ولی محمد، ان کے گوڑے کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے۔ جب یہ زمیندارہ جماعت بنی تھی تو اس میں میں اور ہم کچھ لوگ تھے، ہر مہینے 15 دن دیتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر شروع زمانے میں کوئی استقبال نہیں تھا، ہم ہی دھکے کھاتے پھرتے تھے، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے کموڈ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم چشتیوں میں تھے تو بڑی مشکل سے ایک کمرہ ملا جس میں کموڈ تھا۔ تو وہ مار صاحب میاں محمود بودلہ تھے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی، یہ بھی پچھلے مہینے فوت ہوئے۔ ان سے کہنے لگے، وہ بودلہ، وہ ٹھیٹھ جانگری بولتے تھے، کہ جی وہ میں نے اندر لے جا۔ وہ جو تھا نا ٹوائلٹ، وہ اس کا فرش اونچا تھا ذرا، وہ چڑھ نہیں سکتے تھے، کمرے کے فرش سے اس کا فرش اونچا تھا، تو اس نے ان کو سہارا دیا، اندر لے گئے۔ جب باہر آئے تو ایسے چادر باندھے تھے، شلوار نہیں، ایسے اپنی چادر اوپر کر کے نہیں، ایسے کھڑے ہوئے۔ مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی، میں کہا جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت سے ہگن موترن دی چھٹی دے دے، میں نے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو دوسرے سے پانی پئیں گے اور ان کے اندر چند تبدیلیاں آئیں گی۔ اجرد، جردن، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، پورے بدن سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھووں کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے اور ہلکی مونچھیں ہوں گی، باقی سارا بدن شیشے کی طرح۔ جنہوں نے دنیا میں داڑھی رکھی ہے ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی، جنہوں نے کوئی نہیں رکھی، جنہوں نے اللہ کہ ہون رکھو تو بڑے اوکھے ہوں گے، ایتھے ہی رکھ لو۔ دوسری صفت امرد، معصوم 15-16 سالہ شکل جو ہوتی ہے بچے کی، وہ چہرہ ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، خوبصورت چہرہ۔ جعاد، بال گھنگریالے، مکحلین، آنکھوں میں سرما، اور قد کتنا؟ 125 فٹ، اور آنکھوں کی پلکیں لمبی۔ جنت کی عورت کی پلکوں کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں اور عقاب کے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن طاقت میں عقاب بہت زیادہ ہے، گدھ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ تو میں نے کینیا جماعت میں گئے تھے تو میں نے ان سے کہا یار ہمیں جنگل دکھاؤ، لوگ دیکھنے آتے ہیں، ہم تو جماعت میں آئے ہیں، لے جاؤ ہمیں۔ تو ہم گئے جنگل میں، ایک رات گزاری، وہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں، اس میں ہم نے وہاں رات گزاری۔ تو میں صبح ہم نکلے تو ایک طرف گدھ مردار کھا رہا تھا اور ساتھ ہی عقاب تھا، وہ تازہ کھا رہا تھا۔ تو وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ کرگس کہتے ہیں
گدھ کو، یہاں تک اس کے ہوتے ہیں پر۔ تو جنت کی عورت کی پلکیں اتنی لمبی ہوں گی جتنے یہ میرے دو بازو ہیں، تو پیچھے آنکھوں کا حسن کیسا ہوگا۔ یہاں کی عورتیں وہ مصنوعی لگاتی ہیں نا ذرا لمبا کرنے کے لیے، وہ بیچاری دور سے پہچانی جاتی ہیں کہ 2 نمبر کم ہوا ہے۔ اب کہنے والے لوگ کچھ نہیں کہتے، لیکن پتہ لگ رہا ہوں بی بی ایویں ہی اپنے آپ میں تھکا رہی ہے، تو سونا کی بڑھنا اور کوڑی ہو گئی، اور وہاں اللہ ان پیسے کرے۔ 5 نبیوں کی صفتیں ملیں گی۔ قامت و آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، قلب ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل، لحن داؤد علیہ السلام جیسی شیریں زبان، مٹھاس، لہجہ، لحن۔ میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال کہ اللہ ٹائم سوئچ نکال دے گا یا آف کر دے گا تو وقت تھم جائے گا۔ اور جو جسم پر کائنات پہ حالات آتے ہیں ٹائم کی وجہ سے آتے ہیں، تھم جائے گا۔ اور آخر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں۔ دوبارہ سنو، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور آپ نے فرمایا اس دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے محمدی بن کے دکھا دو، تمہیں اپنے نبی کے ساتھ ہی اندر پہنچا دوں۔ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے میں دستک دوں گا جنت کے دروازے پر، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ میں جنت کا GM جنرل مینیجر، آج کی زبان میں رضوان بول رہا ہوں، مجھے حکم تھا جب تک میرے محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود کھڑے ہو کے کھولنا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کسی کے لیے کھڑا ہوں گا۔ آپ اول اور آخر ہیں کہ میں کھڑا ہو کر خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ اب نے کہا یفتح لی، میرے لیے کھلے گا، اور غریبوں کو خوشخبری ہو جو یہاں تنگ دستی دیکھتے ہیں، کتنے سالوں کی، چند سالوں کی، کہ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہیں، ومعی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے لیکن ان کا نمبر بعد میں آئے گا، اور غریب لوگ وہ پہلے جائیں گے، آپ کے دائیں بائیں جائیں گے۔ اور جب آگے جائیں گے تو سواریاں کھڑی ہوں گی، عرب سواریاں، جنت کے گھوڑے، اے نہیں جو اے گھوڑا ہوں، الفاظ ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اپنے گھوڑے کو، اپنے نوکر کو، اور آپ پہچان رہے ہیں کہ میرا گھوڑا وہ ہے، میرا نوکر وہ ہے، اور آپ کا نوکر اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ آپ کو پہچانے گا میرے آقا یہ ہے۔ کیا کمال ہے۔ اور یہاں تو کتنی دفعہ کسی اور کا موٹر سائیکل چلا کے آگے جا کے پتہ چلتا ہو تو میں کسی اور دے لیتے آگے، پھر وہ واپس آتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہماری جماعت تھی بلال پارک میں، زمیندار جماعت، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بیان کے بعد نا نیچے پارکنگ میں گئے اور چابی لگائی، وہ کھل گئی، پھر چابی لگائی، وہ سٹارٹ ہو گئی، اس کو لے کے چل پڑے۔ چلتے 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 جب وہ کیولری گراؤنڈ پہنچے، 8-10 کلومیٹر، وہاں ذرا زیادہ ہائی لائٹس تھی نا، نظر ان کی تھوڑی کمزور تھی، وہی یہ کتنی گڈی ہے، میری تو نہیں ہے۔ 10 کلومیٹر کے بعد وہ بھی روشنیاں باہر سے پڑی نا، وہ کتنی گڈی ہے، میری تو نہیں ہے۔ وہاں سے واپس مڑے اور بلال پارک پہنچے، وہاں ایک آدمی نے شور مچایا ہوا تھا کہ میری گاڑی وہ چوری ہو گئی، تو جب وہ پہنچے تو پھر کہا جی معافی دیا جی، میں نے پتہ ہی نہیں لگا، تو میں سٹارٹ کی تھی تو سٹارٹ ہو گئی تو میں لے کے آ گیا۔ وہاں پہلی نظر پہ پہچانو گے یہ میری سواری ہے، یہ میرا خادم، اور سیدھے جائیں گے اپنی اپنی سواریوں پر، وہ سواریاں ان کو لے کے اڑیں گے، ہر ایک کا مقام آتا جائے گا اور وہ اترتے جائیں گے۔ جنت الفردوس والوں کی تفصیل بتائی ہے میرے نبی نے، ان کو لے کے چلے گا خادم، گھوڑا اڑتا ہوا چلے گا، گھوڑے سے مراد یہ گھوڑا نہیں لیکن الفاظ گھوڑے کے ہیں، تو ایک جگہ اتارے گا، وہاں چاندی کا محل ہوگا اور اس میں بڑی حسین لڑکیاں ہوں گی، تو ان کو دیکھ کے نا جلدی سے اترے گا، وہ آکھے گا نوکر حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ ایسی خوبصورت لڑکیاں،
میں اس لیے اتر رہا ہوں۔ وہ کہے گا یہ آپ کی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ اس سے اوپر ہے، آپ کو صرف دکھانا تھا۔ پھر اس کو لے کر ایک وہ پرواز بھرے گا اور اوپر جائے گا تو وہاں ایک سونے کا محل ہوگا، اور اس میں اس سے زیادہ حسین لڑکیاں ہوں گی، ان کا قد بھی 125 فٹ ہوگا۔ ان کو دیکھ کے پھر وہ نیچے چھلانگ لگائے گا، تو اس کا نوکر کہے گا کیا کر رہے ہو میرے آقا؟ ہائے میں مر جاؤں، ایک تو صحیح کی اللہ بھی کھا رہا ہے۔ وہ کہے گا جلدی مت کرے میرے آقا، یہ آپ کا ہی ہے سارا کچھ، لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ پھر وہ اس کو لے کے پرواز کرے گا، اور آخر میں جا کر ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا، تو وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی، تو وہاں اس کی جنت کی حوریں اور بیچ میں اس کی بیوی کھڑی ہوگی۔ تو وہ نوکر کہے گا اب یہ آپ کا مقام ہے، نیچے والے بھی آپ کے ہیں لیکن آپ کا قیام یہاں ہے۔ تو وہ آگے بڑھے گا، تو جنت کی عورت کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک نہیں آتا، ویسے زور لگائے کر کے تھوک کرے۔ تو 7 سمندر، میں بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں میں نے، اور ہر دفعہ میں اوپر چھت پہ چڑھ کے اس حدیث کو یاد کر کے پاگل ہوتا تھا کہ اتنے بڑے سمندر، کڑوے زہر، اور ایک تھوک لڑکی ڈال دے، اور تھوک اس کو آتا بھی نہیں ہے، زبردستی کر کے کچھ بنا کے پھینکے تو اس کی چند قطرے جو پانی میں گریں گے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہو، کوئی آپ تصور کر سکتے؟ جس نے سمندری سفر کیے ہو نا وہ اس کا مزہ لے سکتا ہے جیسے میں لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے سفر کی ہے، تو میں ان کو دیکھتا تھا اور پھر اس حدیث کو یاد کرتا تھا، سبحان اللہ میرے مولا۔ اور یہاں جو وہ بے وقوف لوگ تماشا کرتے ہیں، حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں، حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے آپ کو پیش کرے تو کیا خیال ہے، کھا لو گے شہد؟ اور وہ کڑوے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تصور کرو، آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور اس کا جو لباس ہے جو غرارہ ہوتا ہے، دلہنوں کو پہنایا جاتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، وہ جو تھا یہ جو پرنس ہے چارلز، اس کی جو ڈیانا سے شادی ہوئی تھی تو اس کا وہ لہنگا 25 فٹ تھا، 25 فٹ۔ جنت کی لڑکی کا، حور کا، مومن عورت کا یہ غرارہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، کلومیٹر بن گئے 5، 5 کلومیٹر میں اس کا گھوم رہا ہوگا۔ وہ اٹھائے گی کیسے؟ اللہ جنت کے لباس سے وزن کو نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے۔ اب یہ کرتے کا بوجھ ہے، لیکن اللہ جنت کے لباس سے وزن کی صفت باہر نکال دے گا، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک تن کا 100 جوڑے جنتی مرد بھی پہنے گا، جنتی عورت بھی پہنے گا، 100 جوڑے۔ اگر 100 جوڑے خود پہننے پڑ جائیں تو 1 2 3 4 5 حالے ہو موٹے گئے 6 7 8، اچھا میں تھوڑا سا لے لوں، 9 10 ہے، ایسا ہوگا۔ 100 جوڑے اتار کے نئے پہننے ہوں تو پھر 1 2 3 عمر گم 4 5، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا ارادہ ہوگا لباس بدلنا، میں قربان جاؤں، تو کس دنیا کے پیچھے آخرت برباد کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک انگوٹھے کے ناخن پر، ایک انگلی کے ناخن پر کوئی چیز جنت کی رکھ دو تو اسماعیل مسجد سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ وہاں کیسے پہنو گے اور کیسے اتارو گے؟ آپ کے ذمہ کچھ نہیں، آپ کے دل میں آئے گا کپڑے بدل دو، اور ڈیزائن آپ کے اندر آئے گا، اس ڈیزائن پہ ہوں تو ایک روشنی کی چمک اٹھے گی، ایسے چمک، تو اس چمک کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے 100 جوڑے نئے پہن چکے ہوں گے، اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، کیونکہ جنت میں لانڈری کوئی نہیں ہے، صابن دے ہپ ٹکی کوئی نہیں ہے، صرف کوئی نہیں ہے، باتھ روم کوئی نہیں، واشنگ مشین کوئی نہیں، لہٰذا وہ 100 غائب، نئے 100 زیب تن۔
زندگی تو ہوئی۔ انسان کے مرد کے لیے سب سے حسین چیز عورت ہے، عورت کے لیے سب سے حسین چیز مرد ہے۔ اس کو اللہ جنت میں پورا کر کے دکھائے گا کہ کبھی طاقت کو زوال نہیں ہوگا، کبھی محبت میں کمی نہیں آئے گی، کبھی حسن میں کمی نہیں آئے گی۔ دیکھنے کا جو مزہ ہوتا ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ تو میرے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ میں ادھر سمیع کو میں نے ایسے دیکھا، پھر میں نے ادھر عثمان کو دیکھا، یوں سے یوں منہ پھیرا بیوی کی طرف یا حور کی طرف، تو وہ میری نظروں میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اور بیوی نے ادھر سے ادھر منہ پھیر کر ادھر دیکھا اپنے خامند کو، تو اس کے خامند کا حسن اس کی نظر میں 70,000 گنا زیادہ بڑھ جائے۔ اس لیے کبھی ایک دوسرے سے تنگ نہیں پڑیں گے۔ یہاں شادی کے چند مہینے کے بعد تنگ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہکو شکل ویک 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 بھوک لے جاندی ہے۔ وہ وہاں ہر لمحے میں 70,000 گنا زیادہ حسن بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ مزہ تو آیا زندگی۔ جو نچلے درجے کا جنتی ہے، سب سے نیچے والا، جب اس کے لیے جنت کھلے گی تو اس کے 80,000 نوکر ہوں گے اور اس کو تخت پہ بٹھائیں گے، اس کو کھانے کھلائیں گے۔ 80,000، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، 1,60,000، ٹھیک ہو گیا؟ یہ 80,000 ڈونگوں کا کھانا کھا جائے گا، 80,000 گلاس کے شربت پی جائے گا، نہ بھوک کم ہوگی، نہ منہ تھکے گا، نہ دانت تھکیں گے، نہ زبان کٹے گی، نہ ہی اس کے اندر جانے کا کوئی احساس ہوگا۔ ایک ڈکار پر سب ختم۔ وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ 6-7 ہزار بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ آپ لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائیں گے، یا آپ کو نکلنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اگر سارے نکلیں۔ تو وہ کہیں گے آقا آپ آئیں بڑی دیر سے، اپنے گھر والوں سے مل لیں، ہم جاتے ہیں۔ اور یوں ہوگا اور 80,000 نوکر غائب ہو جائیں گے 1 سیکنڈ میں، 80,000 غائب۔ زندگی تو وہ آ رہی ہے، تسی کیڑیاں دے مگر پہ گئے ہو، پیشاب پخانے والیاں، حیض والیاں۔ تو ایسے پردہ ہٹے گا، اسے دیکھے گا پردہ ہے۔ جب پردہ ہٹے گا تو آگے ایک تخت ہوگا اس کے تخت جیسا، اس پر ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوئی ہے، یوں کر ٹانگیں ایسے کر، وہ انج بیٹھی ہوئی تامی نری موت ہے۔ تو جب وہ ایسے بیٹھی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ جب وہ دیکھے گا تو ایسے کر گا، مجھے دیکھو یوں، اور اس کے بعد اس کی آنکھ ٹک جائے گی، نہ ادھر دیکھے گا، نہ ادھر دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ آنکھ جھپکے گا۔ 40 سال آنکھ جھپکے بغیر اس کو ایسے دیکھتا رہے گا، گم ہو جائے گا اس کے حسن۔ جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کی حور دیکھ رہا تو پاگل نہ ہوئے تو اور کیوں ہوئے؟ آخر وہ ایسے ایسے کرے گی، یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر وہ اسے ہل جل ہوگی، بی بی تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں۔ ہائے میں مر جاؤں، پہلے کیوں نہیں دسیا؟ پھر وہ جمپ لگائے گا اور دوڑے کے جا کے اس کو سینے سے لگائے گا۔ یہ جو جفا ڈالے گا اس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا، 70 سال اس کی لذت ختم نہیں ہوگی، ہر لمحے لذت بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی۔ ایک جنتی مرد اور اس کی بیوی یا حور کا آپس میں ملنا، ایک چھوٹا سا مطالبہ کہ جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، پھر جو تم چاہو گے وہ کر دوں گا۔ اب اعلان ہوگا ہمیشہ زندہ رہو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب موت ختم، زندہ رہو۔ لمبی زندگی میں بڑھاپے کا ڈر لگے گا تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم۔ لمبی عمر مل گئی، جوانی بھی مل گئی، پلے کچھ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ شہنشاہی کرو، اب تم پر کبھی زوال نہیں آئے گی، کبھی بھوک، فقر، بیماری۔ اور چوتھا فکر پریشانی یہ ہوگی کہ جوانی بھی مل گئی اور
صحت بھی مل گئی، مال بھی کیا اس کو ان لکم ان تحیوا، دوسرا تھا ان لکم ان تشبوا، ہاں جوانی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا اور زندگی بھی مل گئی، چوتھی چیز رہ گئی، اگر بیمار ہو گئے تو پھر جوانی کا کیا فائدہ، پیسے کا کیا فائدہ؟ تو چوتھا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اتنا بھی نہیں کرو گے، اور کبھی نیند نہیں آئے گی، کیا کمال ہے، نیند نہیں آئے گی، اونگ نہیں آئے گی، ہمیشہ الرٹ۔ اور یہاں جہاز میں چڑھتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان فی الجنۃ لقصرا لیس لها معالیق من تحتها، لیس لها عماد من تحتها ولا معالیق من فوقها، جنت میں محل ہیں ہوا میں، نیچے کوئی پلر نہیں کہ جس نے روکا ہو، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں جس نے جکڑا ہو، بغیر پلر بغیر زنجیروں کے ایسے کھڑے ہیں ہوا میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یدخلونہا، اسے جائیں گا کہ میں نہ پوڑی؟ تو آپ نے فرمایا مثل الطیر، جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، مثل الطیر الی وکرہا الی عشہا، جیسے پرندہ گھونسلے میں جاتا ہے ایسے اڑ کے گھونسلے میں چلے جاؤ، اس میں چلے جاؤ۔ اب وہ تمہارے حکم کا پابند ہوگا، پوچھے گا حضرت کہاں جانا ہے؟ آپ کو مجھے ساری جنت پھرا دے، تو ساری جنت پھرائے گا، ہر جگہ سین بدلتا جائے گا۔ اس محل میں الگ حوریں ہوں گی جو زمین پہ نہیں ہوں گی، جب اس محل میں جائے گا تو ان حوروں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے گا۔ تو میں کیسے بتاؤں وہ زندگی؟ میں نے 2 دفعہ جنت دیکھی ہے، اور یہ میں نے جتنی آپ کو جنت بتائی ہے یہ وہ ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے، لیکن جو میں نے آنکھوں سے تو دیکھی نہیں، خواب میں دیکھی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں وہ جنت بیان نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں، نظارہ ہے میری آنکھوں کے سامنے، الفاظ کوئی نہیں۔ الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے باہیں ٹانگنے والا، آستین چڑھانے والا؟ کوئی جب کام کرنا ہو نا کوئی تو ایسے چڑھاتے ہیں نا، آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا، فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت سوچ ہی نہیں سکتا، لا خطر لها، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ وہی ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ایک اتنی سی انگلی کا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے تو کیا اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وریحانۃ تہتز، اور باغات ہیں جھومتے ہوئے، وقصر مشید، اور محل ہیں جیسے یہاں وہ ہائر بلڈنگ کہتے ہیں جو اونچی بنا رہے ہیں، قصر مشید، محل ہیں ہائر، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہائر بلڈنگ، محل ہیں۔ جب تمہارا قد ہی 125 فٹ ہے تو کمرہ کیسا ہوگا؟ 1,00,000 ہاتھ کمرے کی چھت ہوگی، 1,00,000 ہاتھ، ایک ہاتھ ہوتا ہے 2 فٹ 1 انچ کا، 2 فٹ 1 انچ کا ہاتھ شرعی، تو تقریباً 2.25 لاکھ فٹ پر وہ چھت ہوگی، سبحان، قصر مشید، ونہر مترد، اور نہریں ہوں گی اچھلتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، موجوں سے بھری ہوئی، نہر نہیں دریا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، اور نہر اردو میں یہ نہروں کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے جدول، اردو میں جس کو ہم نہر کہتے ہیں اس کو عربی میں جدول کہتے ہیں، اور دریا کو عربی میں نہر کہتے ہیں۔ تو نہر مترد، دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، ابلتے ہوئے، اٹکیلیاں لیتے ہوئے، ان کی موجوں سے بھی موسیقی کے سر نکلیں گے، کیا کمال، میوزک نکلے گا۔ قصر مشید، نہر مترد، وثمرۃ نضیجہ، اور پکے ہوئے پھل، اذا جز منها شیء عاد مکانہ، ایک پھل کو توڑا تو دوسرا فوراً لگ جائے گا۔ ایک کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی کھجور، تو کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ تربوز کیٹا موٹا ہوئے گا؟
ثمرۃ نضیجہ وزوجۃ حسناء جمیلہ، اور بیویاں ہیں حسین خوبصورت، چہرے میں گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے، چھاتی پہ اپنا چہرہ نظر آئے، پیٹ پہ اپنا چہرہ دیکھے گا، رانوں پہ اپنا چہرہ دیکھے گا، پنڈلیوں پر اپنا چہرہ دیکھے گا، ایسا شفاف بدن ہوگا تو اس کا حسن کیسا ہوگا۔ زوجۃ حسناء جمیلہ، جن کو اللہ نے امر کن سے بنایا، ایسا نہیں کہ وہاں بھائی کوئی میاں بیوی کے ملاپ کے بعد حور پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے پیمپر لگتے ہیں، پھر وہ اس کے پیشاب پخانے دھوتے ہیں، پھر وہ رڑتی لڑکتی ہے، پھر ہڈی ہوتی ہے تو پھر گلہ کر دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، ان فی الجنۃ لنہرا اسمہ بیدخ مسقف باللآلی، کورڈ ہے وہ موتیوں کے ساتھ، اس میں 4 چیزیں بہتی ہیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور، پانی کی طرح۔ جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنی تجلی ڈالتا ہے، تو اس میں سے 125 فٹ کی لڑکی کپڑوں سمیت باہر آ جاتی ہے، کپڑوں سمیت، سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوتے ہیں، 125 فٹ، وہ سارے بالوں میں موتی، ہیرے، یاقوت، جواہر اللہ نے مزین کیا ہوتا ہے، ایک جو نہیں اس کے سر میں ہوتی، ایتھے ایڈے ایڈے وال ہیں تے 100 جو ہوندی ہے، وہ 125 فٹ بال ہیں، ایک جو نہیں ہے۔ جب وہ ایسے کرتی ہیں اور وہ بال ایسے لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں اس کے بالوں کی حرکت سے۔ زوجۃ حسناء جمیلہ وحلل کثیرہ، اور 100 جوڑے پہننے کے ہوں گے، حلل کثیرہ، ومقام فی ابد فی دار سلیمہ، اور ہمیشہ کی جنت ہوگی سلامتی والے گھر میں، وفاکہۃ وحبرہ، اور پھل ہوں گے اور میوزک ہوگا، حبرہ میوزک ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوان بیٹھے ہو، اس لیے میں نے پکی نیت کی تھی کہ 1.25 گھنٹے سے آگے نہیں جاؤں گا، اور یہ نوجوانوں کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہوئی۔ میری نسل ہے، میرا سرمایہ ہے، ہم تو 70 سال گزار چکے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ آپ اپنی زندگیوں کے دھارے بدل لو، اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اسی کے لیے در در پھرنا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو۔ ایک بات میں آپ سے چاہتا ہوں سب سے، وہ یہ ہے کہ ہم مختلف خطاؤں کا شکار ہیں۔ آج یہ بہت مبارک مجلس ہے، ایک تو جمعہ کی رات، ایک اتنے ہزاروں کا مجمع ہے، تو سب ہم مل کر توبہ کریں تو اللہ بہت خوش ہوگا۔ تو آپ آج سارے توبہ کرو میرے ساتھ مل کر، نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول کرے۔ اگر دل سے کی ہے نا تو اللہ کی قسم آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کی طرح ہیں، پچھلے سب معاف ہو اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ پھر کبھی گناہ ہو تو پھر توبہ کر لیں گے، پھر اللہ معاف کر دے۔ اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں کہ وہ غصے ہو جائے تو پھر معاف نہ کرے، وہ تو کہتا ہے جب معافی مانگو گے میں معاف کروں گا۔ تو سب نے نیت کر لی نا؟ اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کا ارادہ کر لیں۔